عذاب ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھوایا اور دعا کی، اور اس قبر والے کو پھر جو ہے وہ اس سے عذاب بھی رفع کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارا علماء دیوبند سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم آج تک یہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ علامہ ارشد نے بھی زلزلہ نامی کتاب لکھ کے یہی کوشش کی ہے، ایک کوشش کہ یہ اس طرح کی کرامت اپنے ولیوں کی نگاہوں میں، یہ طاقت، یہ پاور جو تم اپنے دیوبندی بزرگوں کے بارے میں مانتے ہو، کاش یہی طاقت نبی کے لیے بھی تسلیم کر لو، تمہارا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طاقت، وہ قوت، وہ پاور جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی نگاہوں میں ہے، نبی کے لیے مان لینے میں کیا حرج ہے؟ بولیے ڈاکٹر صاحب، کیا حرج ہے؟ اس کے بعد اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس سونوگرافی کی مشین ہوگی، اس راز کا انکشاف ڈاکٹر یاسین قاضی یا ڈاکٹر اسلم صاحب کریں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی، لیکن یہاں ایک فقیر خانقاہ میں بیٹھ کے سب کچھ بتا رہا ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی حکایات اولیاء ہے۔ کیا ہے؟ حکایات اولیاء۔ اس کے صفحہ نمبر 184 اور 271 پر دو واقعات جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں جانتے، لیکن دیوبندی بزرگ جانتے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یارو، خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ آج تک ہم اس طبقے کی اصلاح نہ کر سکے، آج تک ہم پریشر نہ بنا سکے، دباؤ نہ ڈال سکے کہ تم یہی باتیں نبی کے لیے مان لو۔ ہم تو اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وصف، ایک خوبی تم ایک غیر نبی کے لیے، ایک امتی کے لیے مان رہے ہو، نبی کے لیے نہیں مانتے، تو ایک عاشق کا سینہ جلنے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ کرب کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں علماء دیوبند سے کہ مان لو یار، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، تم نے مان لیا ہے، اپنے بزرگوں کے لیے مان لیا ہے، صرف رسول اللہ کے لیے بھی مان لو، ہمارے جذبہ عشق کی تسکین ہو جائے۔ 271 پر ایک واقعہ ہے، ڈاکٹر صاحب بغور سماعت فرمائیں۔ کتاب کا نام حکایات اولیاء، مولانا اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، اور صفحہ نمبر 184 185 184 185، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی عبارت میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں مولانا شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے، یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ سن رہے ہیں آپ، ایک راجپوت کا حال یہ ہے۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی کرامت لکھی ہوئی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی تعویذ لینے آتے تو حضرت تعویذ بھی لکھ کے جو ہے وہ موڑ کے دے دیتے اور خوشخبری بھی سنا دیتے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا تیرے گھر میں لڑکا ہوگا۔ اس کے بعد اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا، جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ نے سورہ لقمان کی آیت جو ہے وہ سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 غیب خاص طور پر بیان کیے گئے، لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، علماء دیوبند اس بات کو صاف طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کے جو عالم ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، ان کو غیب کا علم ہے۔ آخری بات میں عرض کروں آپ سے کہ اسی کتاب کے 271 پر ایک اور جو ہے وہ واقعہ ایک دوسرے بزرگ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ سنانا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم کو معلوم نہیں ہوا کہ علماء دیوبند کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی ہے یا لڑکا، لیکن یہاں پہ اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صفحہ 271 پر لکھتے ہیں، دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے۔ راؤ عبد الرحمن حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا تو بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔
لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ آپ کیسے بتاتے ہیں؟ لوگ کو حیرت ہوئی نا کہ حضرت کے پاس کوئی سونوگرافی کی مشین نہیں ہے، لیکن حضرت بتاتے کیسے ہیں؟ تو حضرت عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کیسے بتاتے ہیں؟ فرمایا کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے، مولود کی، بچے کی، یعنی جب کوئی تعویذ لینے آتا ہے تو اس عورت کے پیٹ میں جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مولانا لکھ رہے ہیں کہ ان کو جو بزرگ ہیں ان کے جو ہے وہ سامنے اس کی صورت آ جاتی تھی۔ ہے یعنی حیرت کی بات۔ آج تک مناظرے ہو رہے ہیں، آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج تک اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نبی کے کو غیب کا علم نہیں ہے اور نبی کے لیے غیب کا علم ماننا جو ہے وہ شرک ہے۔ لیکن دیوبند کے 2 فرزندوں کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے علماء دیوبند کے عقیدے کے مطابق کہ وہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور شرک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ شرک نہیں ہے تو کیا حرج ہے نبی کے لیے بھی مان لینے میں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، MUF کی دعوت اتحاد کی دعوت ہے، اتفاق کی دعوت ہے، پیار کی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے۔ ہم بس جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے خراب ہو چکے ہیں انہیں یہی حق کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اگر آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے لیے بھی مان لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی مان لیں تو ہمارا اور تمہارا اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ، بس ایک تم ہی ہو یاور، بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، راہ میں حبیب داور، راہ میں حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مقدس رات ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے دامن پر ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے اور اس کی بارگاہ سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ کون ہے تم میں بخشش کا طالب، جو اپنے گناہوں کے احساس کی بنیاد پر ہماری بارگاہ میں آ کے بخشش طلب کرے تو آج ہم اس کے گناہوں کو بخش دے۔ کون ہے حالات کا ستایا ہوا، کون ہے مظلوم جو آج ہماری بارگاہ میں التجا کرے اور ہم اس کے جو ہے وہ درد و کرب کو دور کر دے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی طرح سے بارگاہ الوہیت سے یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کون ہے جسے شکایت ہے رزق کی تنگی کی، آج اگر ہماری بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگے تو ہم اسے جو ہے وہ مالا مال کر دیں گے۔ لہٰذا